لیکن کیا ہماری حکمران سچ بولتے ہیں؟ عوام کو دھوکہ دینا، عوام کے ساتھ فراڈ کرنا، عوام کے ساتھ ہاتھ کرنا، کہتے ہیں یہ یو ٹرن ہے، اور یو ٹرن لینا بڑے لیڈر کی نشانی ہے۔ میرے نبی مہربان کے بارے میں مشہور ہے، اب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کچھ لین دین تھا، میں نے عرض کیا کہ حضور یہاں پر انتظار کرے، میں گھر جا کر واپس آ کر آپ کا حق آپ کو دیتا ہوں۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں گھر گیا، میں بھول گیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن میں اس طرف چل پڑا تو دیکھا اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کھڑے ہیں، استقبال میں کھڑے ہیں، اور حضرت عبداللہ سے فرمایا عبداللہ آپ نے مجھے وعدہ دیا تھا، بہت انتظار کروایا۔ 3 دن انہوں نے ایک ہی جگہ پر انتظار کی۔ ہماری حکمران کہتے ہیں رات گئی بات گئی، میں نے کل بات کی تھی، آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اس موجودہ حکومت کے وعدوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا ہم عوام کے ساتھ سچ بولیں گے، انہوں نے کہا تھا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، انہوں نے کہا تھا مدینہ کی اسلامی ریاست ہوگی، انہوں نے کہا تھا وسائل کا منصفانہ تقسیم ہوگا، انہوں نے کہا تھا میں IMF سے قرضے نہیں لوں گا، انہوں نے کہا تھا خودکشی کروں گا لیکن IMF کے دروازے پر سجدہ نہیں کروں گا۔ لیکن آج 2 سال گزر گئے، ہمارے وزیر اعظم ہے IMF کے دروازے پر اس طرح سجدہ ریز ہو گئے ہیں کہ اب سر اٹھانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں اور مشتاق بھائی دونوں سینٹ میں ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ قوانین بنا رہے ہیں کیا اس سے ہمارے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میں یہ قانون لا رہا ہوں IMF کے کہنے پر، ورلڈ بینک کے دباؤ پر، اور قوم کو آگاہ ہونا چاہیے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے FATF کے تمام قوانین کا اسی طرح ٹپا لگا کر ساتھ دیا، آنکھیں بند کر کے ساتھ دیا جس طرح PTI نے ان قوانین کو منظور کیا، اور عملی طور پر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ امریکی جھنڈے تلے، امریکی جھنڈے سائے تلے، یہ تینوں ایک ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ غلام ابن غلام ہے، یہ مسلط شدہ لوگ ہے، یہ ایک سٹیٹس کو کا تسلسل ہے، یہ ایک ہی دروازے کے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایک ہی در کے فقیر اور ملنگ ہے۔ ان کا قبلہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، ان کے محبتوں کا قبلہ آج بھی واشنگٹن ہے، اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی مہربان نے یہی فرمایا کہ جس نے میری امت کے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، ان کی امانتوں میں خیانت کی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آج ایک مشیر نے استعفیٰ دیا اس لیے کہ اس مشیر پر سوالات اٹھائے گئے، اس مشیر پر اعتراضات اور اسناد کے ساتھ بات کی گئی، اس نے استعفیٰ دیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ عدالت میں جاتے، صفائی پیش کرتے، اور جس صحابی نے ان پر الزام لگایا ہے اگر الزامات غلط ہیں ان کو عدالت میں بلاتے، لیکن نہ عدالت کا رخ کیا، نہ کمیشن بنایا، نہ قوم کو مطمئن کیا، اور صرف چینل پہ آ کر کہا کہ مجھے یہ اعتراضات قبول نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حکومت سے کہ پاناما لیکس میں
436 افراد کے خلاف ہم گئے تھے، نام موجود ہے، کمپنیوں کے نام موجود ہے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پنجاب کا ڈاکو اعظم ہے، اسی آدمی کو سب سے اہم صوبے کا سب سے اہم اسامی دے دی۔ میرے دوستو، یہی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست جس میں معصوم بچوں کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہے۔ یہی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست جس میں والدین کے سامنے ان کے جوانوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ 260 لوگ کراچی کے ایک کارخانے میں جل گئے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں۔ 18 لوگ ماڈل ٹاؤن لاہور میں دن کی روشنی میں مارے گئے، کوئی اس کا قاتل آج تک گرفتار نہیں ہوا۔ 8 وکلا 1 لاکھ چیمبر میں کراچی میں جلائے گئے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے مدینہ کی اسلامی ریاست۔ میرے مدینہ کی اسلامی ریاست کی تصویر یہی ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں ان سے گلہ نہیں کرتا ہوں، ان کے کردار قوم کے سامنے ہے، ان کے خیالات قوم کے سامنے ہے، لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ چوروں کے ذریعے آپ چوری کا نظام ختم نہیں کر سکتے، کرپٹ لوگوں کے ذریعے آپ پاکستان کو کرپشن فری ملک نہیں بنا سکتے، آپ شرابیوں کے ذریعے شراب کا خاتمہ نہیں کر سکتے، آپ بزدلوں کے ذریعے کشمیر آزاد نہیں کر سکتے۔ آج تاریخ نے دوبارہ یہ دن دکھایا کہ یحییٰ خان کی دور میں مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا، اور ان کے دور میں میرا مقبوضہ کشمیر، جس پر ہر دن میرے 4 نوجوان شہید ہو گئے ہیں، میرا علی گیلانی 92 سال کی عمر میں نظر بند ہے، میری بہن آسیہ اندرابی 27 سالوں سے جیل میں نظر بند ہے، میرا شبیر شاہ، میرا ملک یاسین، میرا ڈاکٹر حفیظ، یہ سارے ہمارے آسمان کے تارے جیلوں میں پڑے ہیں۔ میرے 18,000 مقبوضہ کشمیر کے نوجوان، میرے 24,000 وہ بہنیں اور بیٹیاں جن کی عزتیں انڈین آرمی نے اجتماعی طور پر تار تار کیا، وہ میری طرف دیکھ رہی ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ابن قاسم ہے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، کوئی محمود غزنوی ہے۔ میری اور آپ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ 86 سالوں کے لیے امریکہ جیل میں ہے۔ یہ ظالم درندے وہاں جا کر ٹرمپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ ظالم لوگ سندل لوگ جا کر بش کی خدمت میں، اوباما کی خدمت میں سجدرے روتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کی بہن لانے کے لیے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں عوام کے پاس آیا ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہ پیغام جو ڈاکٹر عافیہ نے، آپ کی بہن ڈاکٹر عافیہ نے اپنی ماں کو بھیجا تھا کہ میری ماں، اگر میری موت واقع ہو جائے میرے لیے نہ رونا، لیکن میں قیامت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر ان پاکستانیوں کے حوالے سے حضور کی خدمت میں مقدمہ درج کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہن پروش تھے، یہ وہ لوگ ہیں دختر پروش تھے، یہ وہ لوگ ہیں برادر پروش تھے، یہ وہ لوگ ہیں وطن پروش ہے، یہ وطن پروش، یہ ملک پروش، یہ ضمیر پروش، یہ دختر پروش، یہ بھائی پروش، انہوں نے اپنے پٹکے پر، اپنے پٹکا جو ملا عبدالسلام ضعیف کا تھا، ان کو
باندھ کر پیاس کی بوری کی طرح امریکیوں کے حوالے کیا۔ اور عبدالسلام ضعیف فرماتے ہیں کہ جب پاکستانیوں نے اسلام آباد کی ایئرپورٹ پر مجھے حوالے کیا تو امریکیوں نے میرے جیب سے قرآن کریم نکال کر بسکٹ کے ڈبے کی طرف پھینکا، اور یہ بزدل مجھے یوں دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ FIR ہم کہاں درج کرے؟ آپ کی عدالتیں وہ اندھے ہیں، یہ کہاں درج کرے؟ انصاف کے دروازوں پر بڑے بڑے تالے لگے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ سونے کے چابی سے انصاف کے دروازے کھلتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ آپ کی حکمران اللہ سے نہیں ڈرتے، امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج فرانس کے صدر نے اعلان کیا ہے، فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ جو فرانس کی شریعت چاہتا ہے اس مسلمان کو اپنے مذہب کی توہین قبول کرنا پڑے گا۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی نہیں ہے، یہ OIC کے چارٹر کے خلاف ورزی نہیں ہے، یہ سلامتی کونسل کے قوانین کے خلاف ورزی نہیں ہے۔ لیکن کون ہے اس دنیا میں جو فرانس کے صدر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ بات کرے کہ آپ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک نظام، ایک قانون، ایک ضابطے کے تحت ہے، آپ کو بھی اس نظام اور قاعدے کے مطابق رہنا پڑے گا۔ آپ کی بھی سفارت خانے ہیں، فرانسیسی ساری دنیا میں موجود ہے۔ میرے دوستو، آج ناموس رسالت کی بات ہے، کیا آپ کے قانون میں 295C کا دفعہ نہیں ہے جس میں ہر اس آدمی کے لیے موت کی سزا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے؟ لیکن مجھے کہتے ہیں کہ لوگ 295C کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس دفعے کو ختم کرنا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 307 دفعے کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ کیا 302 دفعے کے غلط استعمال نہیں ہوتا؟ کیا دفعہ 144 کے غلط استعمال نہیں ہے؟ کیا دہشت گردی کے جو دفعے ہیں 788 کیا اس کا بار بار غلط استعمال نہیں ہوتا؟ یہاں ٹرانسفارمر کے لیے لوگ نکلے تھے، مجھے یاد ہے ٹرانسفارمر خراب ہوا تھا، اس کے لیے لوگ نکلے تھے، پولیس نے ان کے خلاف بھی 788 کا دفعہ لگایا۔ تو آپ ان دفعات کو تو ختم نہیں کرتے، لیکن دشمن کے کہنے پر اب کہتے ہیں کہ 295C کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میں خبردار کرنا چاہتا ہوں، میں پشاور میں کھڑا ہوں، یہاں کے لوگ وہ ہے، یہ غیرت مند لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی استعمار کے سامنے سر نہیں جھکایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے ہر کفر کو چیلنج کیا۔ میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کر لے، اپنی رویے کو ٹھیک بنا لے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کے لیے پانسی کے علاوہ اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ علماء موجود ہیں، امام مالک سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ سے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر حملہ کرے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا ایک ہی سزا ہے اور وہ موت ہے، اور اگر اس کو موت نہیں دے سکتی تو پھر اس امت کو مرنا چاہیے جو اتنے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر غیرت نہ کرے۔ نعرہ تکبیر! غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ پس لوگوں، ہم نے بہت سوچا ہے ہم کس سے مطالبہ کریں، ان سے جن کو سورہ فاتحہ بھی نہیں،
سورہ اخلاص بھی ان کو نہیں آتا، ان سے مطالبہ کرے جن کو پتہ نہیں ہے کہ صبح فجر کی نماز میں کتنے فرض اور سنتیں ہیں اور مغرب کی نماز میں کتنے فرض اور سنتیں ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ انقلاب کا راستہ، وہ تبدیلی کا راستہ، وہ جدوجہد کا راستہ، وہ مل کر اللہ کی دین کے لیے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کا راستہ۔ لہذا میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، یہ تحریک ہے، اس کو ختم نہیں ہونا ہے، یہ آخری جلسہ نہیں ہے، اور ہم نے طے کیا ہے، آپ سے بھی مشورہ کرتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول آنے والا ہے۔ میں نے پنجاب کے لوگوں سے مشورہ کیا، وہاں بڑے بڑے درباروں کے وارثین کو بلا کر ان سے بھی مشورہ کیا، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، یہ ہم پر لازم ہے، لیکن یہ شکر الفاظ کے حد تک نہیں، یہ غلامان مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ سے یہی تقاضا ہے کہ شکر الفاظ کی بجائے عمل کی بنیاد پر اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرنا ہے۔ تو لوگوں سن رہے ہیں میری بات، 12 ربیع الاول سے ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک شروع کر رہے ہیں، سود کے خاتمے کے لیے، جھوٹ کے خاتمے کے لیے۔ تو کیا آپ اس تحریک میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اور پشاور کی بجائے میں آپ کو اسلام آباد بلانا چاہوں تو گاڑی نہ ہو تو پیدل بھی آنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ لبیک لبیک میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام ہر جگہ آپ پہنچائیں گے۔ منگلے ونیو پدے نیو چی تاوان دے پکے، سندم وردانگو چی خبر سو چی جانان دے پکے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔